اس امید کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آج ایک اور روزہ اپنی تکمیل کی جانب ہے اور جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے. بہت سارے لوگ اعتکاف کیے ہوئے ہیں اور چونکہ کل طاق رات کا بھی اہتمام تھا تو بہت سارے لوگوں نے امید ہے کہ عبادات بھی کی ہوں گی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اپنی کوشش ضرور کی ہوگی. اور اللہ رب العزت سے ہمیں ہر وقت امید ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت بخشنے والا ہے, بلکہ یقین ہے کہ وہ سب سے بڑی بخشنے والی ذات ہے. خیر چونکہ آج بھی خیر رمضان کا آغاز ہوا چاہتا ہے, تعارف ضروری ہے. میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن. 23واں روزہ ہے آج اور امید کرتے ہیں رمضان مبارک کا آخری عشرہ آپ کا بہترین گزرا ہوگا. آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جہنم کے آگ سے نجات کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوں گے. ہم اس ٹرانسمیشن میں آج کا بھی ہمارا امپورٹنٹ بہت ایشو ہونے والا ہے. اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دراصل اللہ کی مکمل اطاعت کا نام ہے. اسلامی شریعت کا مقصد انسان کی فلاح و بہبود ہے. اسلام زندگی کے جہاں ہم بات کرتے ہیں تمام مسائل میں رہنمائی فرماتا ہے. اسلام میں نکاح کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے اور دین اسلام نے نکاح کے متعلق جو بیان کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے. بالکل, اور اسی حوالے سے ہم نے بات بھی کرنی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید موضوع کی جانب بڑھیں, میں مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں. سب سے پہلے علامہ عمران بشیر صاحب آج دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ عرصہ اسٹوڈیو سے غیر حاضر رہے, پروگرام میں تو موجود رہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. امید ہے کہ کراچی کی گرمی نے زیادہ تنگ نہیں کیا ہوگا. چلے خیر بخیر واپس آ گئے, وہاں بھی موجود تھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے واپس ہمیں آپ کو یہاں پہ دیکھ کر اور اسٹوڈیو میں لا کر. وقار احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہنا نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ مہمانان تو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آج ایک بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. جب ہم اسٹوڈیوز میں آئیں گے تو آپ کی ملاقات ان سے ہوگی. آج ہمایوں جمشید صاحب ہمارے ساتھ اب سے کچھ دیر کے بعد موجود ہوں گے. ان سے ہم کوشش کریں گے کہ بڑی اہم بات بھی ہے اور مزید ان کی آمد سے کیا برکت ہوتی ہے یہ تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن یقینی طور پہ ہمیں جنید جمشید بھائی کی یاد تو ڈیفینیٹلی بالکل. ان کا ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہے دین کی بات اور اس میں وہ دین اسلام کے متعلق ہمیں آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ بتائیں گے, لیکن ہم ان سے ہی جانیں گے. تھوڑا سا ہم سرپرائز رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امجد ثاقب صاحب بھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. بالکل, اخوت کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. یعنی کہ آج کا شو بہت ہی انشاءاللہ بڑا پروڈکٹیو ہونے والا ہے. کوشش کریں گے جتنا بہتر ہو سکے. تو ہم بات کر رہے تھے کچھ نکاح کے حوالے سے جو آپ نے موضوع آج کا شروع کیا تھا. اسلام نے نکاح کو انسانی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے, اور اگر نکاح کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے ایک عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے ضروری سمجھا کہ آج اس کی فضیلت معاشرتی اور روحانی ثمرات کے حوالے سے بات کریں اور ہماری معاشرتی ذمہ داریوں کی بھی بات کریں کہ کیوں ہم نکاح کو اتنا مشکل کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سوشل کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اسی حوالے سے ہمارے مہمانان چونکہ موجود ہیں تو میں مولانا سے سب سے پہلے شروع کر لیتا ہوں, انہی سے ہم بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مولانا, نکاح کی افادیت تو ہم عام عمومی طور پہ بھی زندگی میں بات کرتے رہتے ہیں, لیکن میرا اس وقت سب سے اہم جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرتی ذمہ داریوں میں یا سو کالڈ معاشرتی قدریں جو ہم نے اپنے لیے بنا لی ہیں اس میں ایسے جکڑے جا رہے ہیں کہ نکاح ایک مشکل سے مشکل عمل ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. ہماری یوتھ اس سے بچنا چاہتی ہے, ہم نہیں جانا چاہتے اس کی طرف. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت اور فضیلت کیا ہے, یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عمران بھائی, اگر نکاح کا لفظی ترجمہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے گھروں کے سارے مسائل حل ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا. لفظ قرآن ہے نا, قرآن کے اندر کیا ہے اس کو تو چھوڑ دیں, قرآن کا لفظی ترجمہ ہے جسے بار بار پڑھا جائے. ہم نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے. ایسے ہی نکاح کا لفظی ترجمہ 4 ہمیں ملتے ہیں لغت کے اندر کہ نکاح کہتے ہیں 2 جانوں کا ایک ہو جانا, کہ 2 جانے نہ رہیں, ایک جان. اس کی عربی کے اندر لغت کے اندر ہمیں جو تشریح ملتی ہے کہ 2 سایہ دار درختوں کا آپس میں ایسے مل جانا کہ گنا سایہ بن جائے, اسے نکاح کہتے ہیں عربی میں. یا اس نیند کو نکاح کہتے ہیں عربی کے اندر کہ جو انسان کی آنکھوں میں سمائے اور اس کی تھکاوٹ دور کر دے, اس کی تھکن دور کر دے. تیسرے نمبر پہ نکاح عربی میں اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے کھیتی باڑی پہ نازل ہوتا ہے اور وہاں سے اعلیٰ درجے کی زراعت کی پیداوار ہوتی ہے. تو اس کو عربی میں ٹھیک ہے سر, چونکہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہے اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا بھی تھا کہ ہمایوں جمشید صاحب ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. پلیز برادران ہو جائیے, تشریف رکھیے. ہمارے ساتھ ہمایوں جمشید صاحب تشریف لا چکے ہیں, ہم بہت زیادہ خوش آمدید بھی ان کو کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہمایوں بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں
ایک ظاہری بات ہے ذکر جڑا ہے ساتھ جنید بھائی کا، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ہمارے بیچ کہیں موجود ہی ہیں. خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیسا لگا آ کے، کیسا محسوس ہو رہا ہے ہمارے پاس ہمارے ایکسپریسو کا حصہ؟ یار آئی تھنک 4 سال میں since Junaid has left, I've never been to any channel other than ARY, Junaid Ramzan. اور اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب میں کبھی بھی رمضان کے سیٹ پہ آتا ہوں نا تو ایک بڑی میموریز اور ایک نوسٹیلجیا سا ہوتا ہے، اس لیے میں اوائڈ کرتا تھا. لیکن آج آپ کے چینل پہ آیا، اس چینل سے میری میموریز تو کوئی نہیں ہے، تو ایک طرح سے تو میں سکون میں ہوں. لیکن یہ ہے کہ بہت بابرکت محفل ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے. بہت بابرکت محفل ہوتی ہے جہاں پر دعوت کا کام کیا جائے. اور بیسکلی جنید کا بھی سارا، اگر آپ اس کا شان رمضان اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی تو آپ دیکھیں کہ اس کا سارا جو اس کے پیچھے اس کا موٹو تھا وہ بھی یہی تھا کہ اچھی بات کسی طرح لوگوں تک پہنچا دی جائے. دیکھیں آج کل اتنی بھاگ دوڑ کی لائف ہے، آج کل لوگوں کا ٹائم نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو ویڈیو میسج بھیجیں وہ 30 سیکنڈ زیادہ کوئی دیکھتا بھی نہیں، ٹائم نہیں لوگوں کو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا احسان ہے ہمارے ساتھ کہ رمضان کے مہینہ ایک ایسا آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب کام جو ہے نا ٹھہرا دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور آپ کو 30 دن دیتے ہیں. جا 30 دن میں جتنا تو میرے سے قریب آنے کی کوشش کر تو یہ کیوں عمران تو یہ الحمدللہ مجھے تو بڑا آج اچھا لگا. چلے تو تھوڑی ہمیں اپنی رمضان کی روٹین بھی بتا دیجیے. رمضان میں چونکہ ہمارے عمومی معاملات چینج ہو جاتے ہیں، اٹھنے کے، سونے کے، جاگنے کے، تو کیا معمولات کیا ہیں آپ کے رمضان میں؟ یار رمضان کے ساتھ ایک اور چیز اٹیچڈ ہے، وہ ہے کرونا، پری کرونا اینڈ پوسٹ کرونا. اصل میں جب ایک تو جب جنید کا انتقال ہوا تو ایک میرے کافی معاملات تھے چل رہے تھے. میں تھا بھی ملک سے باہر. جنید کے انتقال کے بعد پاکستان آیا، اس کے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ پھیلی ہوئی تھیں. میرے جو نیفیوز ہیں ماشاءاللہ اب تو بڑے ہو گئے، چھوٹے تھے تو ایک تو وہ ساری مصروفیات تھیں. تو مجھے بڑوں نے کہا کہ جنید کے بہت سارے کام ہیں ادر دین دا بزنس سائڈ جو چل رہے ہیں، ان کی تھوڑی سرپرستی کرنی ہے. تو انیشلی تو میرے لیے مشکل کام تھا بیکاز آف دا ریزن کہ میں کہتا تھا میرے اپنے کاموں کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، تو یہ کس طرح سے ہوگا. تو مجھے بڑوں نے کہا کہ نہیں، نیت کرو، نیت میں اخلاص ڈالو، یہ نیت ڈالو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ زندگی میں اور وقت میں برکت دے دے گی. تو اب دیکھ لیجیے 4 سال ہو گئے ہیں، جو کافی پھیلے ہوئے کام ہیں. اب پری کرونا ٹریولنگ بہت زیادہ تھی. اچھا. چیریٹی کے کاموں کے لیے بہت ٹریولنگ تھی. تو پاکستان میں یا گھر میں ٹائم کم ہی گزرتا تھا. 10 دن گزرے پھر چلے گئے، پھر آئے پھر چلے گئے. پوسٹ کرونا اب زیادہ چیزیں آن لائن. آپ کے پروگرام کے لیے بھی میں سوچا تھا اسکائپ پہ کر لوں، کم ہی گئے. اچھا. کیونکہ اب دیکھیں یہ آن لائن کا ایک سارا اپنانا پڑے گا somehow آنے والے وقت آ گیا. تو رمضان میں تھوڑی بریک لگتی ہے. میں تو کانشیسلی رمضان میں آئی ٹرائی ٹو چینج مائی روٹین، اور میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس سے رمضان کا مجھے فائدہ ملتا رہے. تو الحمدللہ رمضان از اے چلڈ منتھ. زیادہ ریلیکسنگ ہوتا ہے آپ کے لیے؟ یا ریلیکسنگ ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کی جو ڈیلی روٹین کے آپ جو 365 دن باقی 11 مہینے کام کرتے ہیں نا، وہ روٹین تھوڑا چینج کرنا چاہیے. چینج از گڈ سم ٹائمز. ابھی ہم چونکہ آپ کا ایک پراپر سیگمنٹ بھی ہے دین کی بات کے حوالے سے، ہم آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے، لیکن مولانا صاحب دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے. ہم نے کہا کہ احمد کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. نکاح کا لفظی ترجمہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے گھروں سے لڑائیاں ویسے ختم ہو جائیں. نکاح کہتے ہیں 2 جانوں کا ایک جان ہو جانا، اور نکاح عربی میں اس نیند کو کہتے ہیں جو انسان کی تھکن دور کرے. نکاح عربی میں ان 2 درختوں کے سائے کو کہتے ہیں جو آپس میں ملے ہوں. نکاح اس پانی کو کہتے ہیں جو زراعت میں آئے اور وہاں سے کھیتی باڑی پیدا ہو. قرآن پاک نے ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو لباس بھی کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے انسان کے لباس اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو میاں بیوی وہ ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی اور قریب نہ ہو.
جہاں پر تیسرا معاملہ آیا نہیں تباہی شروع ہو گئی. دوسرے نمبر پہ لباس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو چھپاتا ہے. تو میاں بیوی وہ ہیں, قرآن یہ کہتا ہے جو ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپائیں, کوئی بھی غلطی ہو جائے پردہ. تیسرے نمبر پہ لباس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عزت کا ذریعہ بنتا ہے. تو میاں بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کی عزت کا ذریعہ. لیکن آپ نے یہاں پہ کہا کہ نکاح جو ہی آتا ہے تو گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جب نکاح ایک سے زیادہ بار گھر میں آتا ہے, دوسرا یا تیسرا نکاح آتا ہے, تو اس سے آج کل کے معاشرے میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. اور بہت سارے جگہوں پہ, بہت سارے گھروں میں یہی تو معاملہ ہے, یہی تو جھگڑا ہے. دوسری شادی کے جھگڑے ہیں. ایون ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں اس پہ بحث ہوئی ہے کہ جی ہونا چاہیے, اجازت لینی چاہیے, نہیں لینی چاہیے. اس پہ ذرا جو کمپلیکیشنز ہیں اس پہ دیکھیے, ہمارا ایک دوست بڑی زبردست مثال دیتا تھا کہ جتنی مولا تھے رولا ہی رولا. یہ مسئلہ نہیں کہ دوسرے نکاح سے لڑائی شروع ہوتی ہے, جہاں لڑائی ہونی ہے وہاں ایک میں بھی لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لطیفہ سن لیں کہ ہر جگہ اہلیہ لکھا جاتا ہے, مرد کے لیے اہل نہیں لکھا جاتا, کیونکہ میاں جو ہوتا ہے وہ نااہل ہی ہوتا ہے. تو بہرحال گزارا یہ ہے کہ جہاں پر خوف خدا ہوگا وہاں پر ایک ہو یا چار ہو, وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی, لڑائی نہیں. اور جہاں خوف خدا نہیں ہوگا, اس لیے آپ خطبہ نکاح اٹھا کے دیکھیں تو 5 مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کا ذکر کرتے تھے. بالکل. تقوی کسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو نہ دیکھو, خوبیوں کو دیکھو. میں آپ کو ایک بات کو, عمران آپ نے ایسے کرنا ہے, ہمایوں بھائی آپ نے ایسے کرنا ہے, سمجھ آ گئی, ہاں جی آ گئی, ارملہ آپ نے ایسے, پھر دوبارہ, پھر سے 5 مرتبہ خطبہ نکاح میں تقوی کہ میاں بیوی کی کمیوں کو نہیں دیکھنا. تو یہ تو کمی ہے ہی نہیں, یہ تو خوبی ہے. مولانا صاحب, اس میں ایکسیپٹیبلٹی کا ایک بڑا ایشو ہے نا. اگر ہم سوشل نارمز کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, دو کہ ہمارے دین میں اجازت ہے, لیکن سٹل اگر ہم آج کل اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں کہ اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو ہم اس پہ وہ بہت ہماری ہٹ درمی ہے. جیسے پردے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, داڑھی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, نمازوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, روزے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ایکسیپٹ نہیں کر رہے وہی صحیح ہے. ہم کئی چیزیں ہیں دین کی کہ جس کو ہم ایکسیپٹ. لیکن اس میں مولانا ایک بہرحال فیکٹر تو ہے نا, یہ جو کمپلیکیشن ہے, میں ذرا وقار بھائی کو بھی شامل کرتا ہوں گفتگو میں. وقار بھائی, جو کمپلیکیشن ہے سارے پروسیس کے اندر, آپ نے اس پہ, میں نے بھی انفیکٹ ہم لکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اکثر ہم آپس میں بھی اس بات پہ ڈیبیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو مشکل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی غیر اخلاقی, غیر قانونی کام کرنا, غیر شرعی کام کرنا چاہیں, اس کے لیے راہیں ہمارے معاشرے میں مغربی معاشروں کی طرح زیادہ آسان ہیں بنسبت کے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی طرف سے مسئلہ ہے. اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, اس کی فیملی کی طرف سے اعتراضات ہیں, سٹیٹس کے مسائل ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کیا ہم واقعی مزید گراؤ کی طرف جا رہے ہیں, گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. میرج جو ہے وہ بیسک انسٹیٹیوشن ہے پوری سوسائٹی کا, اور جو بھی تعلیمی حوالے سے پسا ہوا طبقہ, یعنی تعلیمی حوالے سے جو اتنا ترقی یافتہ معاشرہ نہیں ہوتا, تو وہ عموماً شناخت کے بحران کا شکار ہوتا ہے. وہ شناخت کا بحران حسب نسب ہو سکتا ہے, وہ شناخت کا بحران اسٹیٹس کو جس طرح آپ نے بات کی ہے اس پہ ہو سکتا ہے, اور یہ تمام چیزیں اس انسٹیٹیوشن پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. حسب نسب کا بھی معاملہ اور سارا کا. میں آپ کو بالکل ایک ڈفرینٹ انٹرسٹنگ پہلو سے آپ کو بتاؤں کہ آپ کو 120 بلین گلیکسیز ہیں, اور اس کے اندر ہماری ایک گلیکسی ہے یہ ملکی وے, اور اس کے اندر پھر ایک سولر سسٹم ہے, اور اس کے اندر ایک بے نام سا ایک نقطہ ہے, اور اس کے اندر ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جس کا برین بہت کمپلیکس ہے, جو کہ جس کی وجہ سے وہ اہم ہو جاتی ہے. لیکن اگین آپ دیکھیں کہ وہ اسپیشی جو کہ بہت اہم ہے اور بہت ہی کمپلیکس دماغ کی مالک ہے, جو کام کرنے پہ آئے تو بہت بڑے بڑے کام کرتی ہے, لیکن جب دوسری طرف آئے تو ایک بیسک میرج انسٹیٹیوٹ کا ایک اس کی بیسک نیڈز میں ہے یہ چیز. تو اس بیسک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں, وہ ایل سی ڈی بھی ہونی چاہیے, تو ایک فریج بھی ہونا چاہیے, تو ایک فلاں بھی ہونا چاہیے, گاڑی ہو جائے تو بہتر ہے, گاڑی بھی ہو جائے تو بہتر ہے, پلاٹ بھی ہو جائے تو آپ نے بیٹی کو ہی دینا ہے. اب امیجن کیجئے کہ وہ جو اسپیشی ہے جس کو ہم ہیومن کہہ رہے ہیں, وہ ایک سوشل ایگریمنٹ کو ایسی مادی چیزوں کے ساتھ کر رہی ہے جو کہ اگر وہ یہ آج کی جو چیزیں اہم ہیں, آج کی جہیز کے والے سے جو اہم ہے, آج سے 15-20 سال دیکھیے گا تو آپ کو یہ ایک کوئی کچرا نما چیز نظر آئے گی. آج سے 20 سال پہلے جو تھا وہ آپ کو دیکھیں, جو کچھ بھی 40 سال پہلے جو چیزیں جہیز میں دی جاتی تھی, آج آپ کی نظر میں وہ مادی حوالے سے کوئی اس کی وقت نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنے تمام ریلیشنز تباہ کر دیے, یا اپنے ریلیشن بنانے میں کتنا ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا کہ کیونکہ کسی کے پاس مطلب وہ نہیں تھا تو نہیں کر پائے. ہمیں بھی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس میں, چونکہ ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستانی ہیں, لیکن آپ کا بھی اور ہمارا بھی تھوڑا بہت چونکہ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے, تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو کہ بنیاد ہے, ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ ہے جس کو نکاح کہتے ہیں. اس میں اسٹیٹ کا کیا رول بنتا ہے؟ یہ جتنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور اسٹیٹس کی جو چیزیں انوالو ہو گئی ہیں, اس میں اسٹیٹ کا کیا رول آپ سمجھتے ہیں جو وہ پلے کر سکتی ہے تو اس کو آسان؟ دیکھو, اسٹیٹ میں اپنا ایک
چھوٹا سا اوپینین دیتا ہوں. اسٹیٹ کے رول سے پہلے ہمیں اپنا انفرادی رول دیکھنا ضروری ہے. دیکھو یہ سب باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ سب باتیں ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہیں, لیکن کوئی چیز انسان کی نفس کے خلاف جب اس کو ڈالتے نا, اس کو اڈاپٹ کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے. تو یہ باقی ہمارے لیے گائیڈنس ضرور ہے. صبر کا ایک ایلیمنٹ ہے. دیکھو آئیڈیل میچ کسی کو نہیں ملتا, یہ میں تمہیں لائف کی ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں. اور میں جب دنیا بھر میں ٹریول کرتا ہوں نا, اور تو وہاں میرے پاس بہت سارے آتے ہیں بندے اور مجھ سے یہ اس طرح کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اور مجھے بتاتا ہے. میں اس میں میرے خیال ہے کہ میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں نکال سکتا کہ جی میرا آئیڈیل میچ مل گیا. کوئی آئیڈیل میچ, ٹھیک ہے. آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی گڈز اور بیڈز, اچھی چیزیں اور بری چیزیں کو دیکھ کر چلنا ہے. اگر تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی جو اچھائیاں ہیں نا وہ اس کی برائیوں کو ڈومینیٹ کرتی ہیں, بری چیزیں تو ہوں گی, کمپلیٹ ذات تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بنائی کبھی نہیں, تو پھر تو آپ اس میں کمپرومائز کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بالکل نہیں چل سکتا, ہمارے دونوں میں بہت ڈفرنس ہے, بہت کانٹراسٹ ہے, اچھے برے کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں اچھا بھی ہو سکتا ہوں اور میں آپ سے ڈفرنٹ بھی ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ ایمیکیبلی اس کو ختم کرنا چاہیے. ایک چیز دیکھیں, جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں نا, اسٹیٹ کی بات تو میں بعد میں کروں گا, اسٹیٹ میں سے معاشرے میں سے ہی لوگ آتے ہیں نا. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے دوسرے نکاح کو یا تیسرے نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے. اب حالانکہ دین پروموٹ کرتا ہے. اب اس معاشرے کو آپ اوور نائٹ بدل نہیں سکتے, اٹ ول ٹیک ٹائم. تو اگر اٹ ول ٹیک ٹائم تو آپ میں زبردستی کر نہیں سکتے. آپ میں جیسے کہا نا, صبر کا دامن نہ چھوڑیں, صبر سے چلیں, کمپرومائزز کر کر چلیں. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آئی تھنک اس ایشو میں اسٹیٹ انفلوئنشل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ بھی دیکھو, اسٹیٹ میں بھی جو لوگ بیٹھے نا ہم ہی ہیں نا, ہم ہی سارے ہم بیٹھے ہیں. ایک پورا ایک کہتے ہیں نا انیبلنگ گراؤنڈ بنانا پڑے گا, ایک ذہن کی ذہن سازی کرنی پڑے گی. اس ذہن سازی کے بعد ہم اس سٹیج کے اوپر یہ کون کرے گا؟ والدین, اساتذہ؟ یار یہ ماحول کرتا ہے دیکھو, اور اس میں والدین کا بھی رول ہے, اس میں اساتذہ کا بھی رول ہے, اس میں انڈیویجول لوگوں کا بھی رول ہے. تو دیکھو آج کل اویئرنیس کا زمانہ ہے. اویئرنیس سے کیا ہوتا ہے, ایک ماڈرنائزیشن, ایک موبلائزیشن ہوتی ہے. لوگوں میں صبر ختم ہو گیا, برداشت ختم ہو گیا. اب ان کو کون یہ سمجھائے کہ یہ جو صبر برداشت جو ختم ہو گیا ہے, یہ دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو موو, یہ ایک بڑا ٹیمپرری فیز ہے. کون سمجھائے گا؟ آپ کے اساتذہ, آپ کے پیرنٹس. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ خود ہی ٹرینڈ نہیں ہوتے, انہیں خود ہی اس بات کا شعور نہیں ہوتا. صحیح. اس حوالے سے ہم اور بھی بات کریں گے, نکاح کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع بھی ہے, ہمایوں جمشید صاحب ہیں, مولانا عمران بشیر ہیں, وقار احمد ملک ہیں, اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. وقت ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. خیر رمضان.